میں نے جو آیات ابھی تلاوت کی ہیں اور جو ایک حدیث نبوی آپ کو سنائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ اور ان کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں نے پہلے سورہ طٰہٰ کی 2 آیات پڑھی ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بد نصیب ہوں، ناکام ہوں۔ قرآن نازل ہوا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن آپ کو دیا گیا ہے تو اس لیے کہ آپ کامیاب ہو، آپ کا لایا ہوا دین دنیا میں قائم ہو، آپ کو قوت اور عزت حاصل ہو۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہاں عبوری دور ہے، ابھی تکالیف ہے۔ یہ مکی جو دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، اس کے تقریباً وسط کے زمانے کی یہ صورتیں ہیں، اور اس میں جو حالات اس وقت سے ان کو پیش نظر رکھیے۔ بڑے ہی نامساعد حالات تھے، بڑے ہی مشکل حالات تھے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، کسی طرف سے بظاہر کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت یہ پیغام آ رہا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ یہی وہ لفظ ہے جس سے شقی بنا ہے، بدبخت، بد نصیب۔ تو میں نے یہاں ترجمہ کیا ہے ناکام نہیں ہوں گے، خائب نہیں ہوں گے، آپ جو ہے آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ قرآن مجید آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دوسری میں نے آیات آپ کو سنائی ہے سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع سے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب حق کے معنی ذہن میں رکھیے، حق کے معنی باطل کے مقابلے میں بھی حق ہے، صحیح کے مقابلے میں بھی حق ہے، غلط کے مقابلے، لیکن حق وہ بھی ہے جو شدنی ہے، جو یقیناً نتیجہ خیز ہو کر رہے گا۔ حق ہر وہ شے جو با مقصد ہے، با نتیجہ ہے۔ تو بالحق انزلنا، ہم نے اس قرآن کو جو اتارا ہے تو حق کے ساتھ اتارا ہے، یہ قطعی ہے، یہ شدنی ہے، اس کے نتائج نکل کر رہیں گے۔ وبالحق نزل، اب یہ با خطیبانہ انداز ہے، بالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے اسے اتارا ہے حق کے ساتھ، اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ جو ٹکڑا ہے اس کا اس آیت کے ساتھ ذرا گہرا ربط ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر صرف مبشر اور نذیر بنا کر، یعنی باقی سارا کام یہ قرآن خود کر لے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ بشارت دینا۔ جو اس قرآن کی دعوت پر لبیک ہے انہیں بشارت دیجیے، روح و ریحان و جنت نعیم، ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے اجر و ثواب ہے، اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں۔ جو ان سے روگردانی کریں، اس کو رد کر دیں، اس کا انکار کریں، ان کو آپ جو ہے انذار کر دیجئے، خبردار کر دیجئے کہ ایک بہت عذاب علیم جو ہے وہ تمہارا منتظر ہے۔ یعنی آپ کا رول اصل یہ ہے، باقی تاثیر قرآن اپنی خود پیدا کر لے گا۔ قرآن میں قوت تاثیر موجود ہے۔ بالحق انزلنا و بالحق نزل، یہ قرآن جو ہے یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، نتیجہ خیز بننے کے لیے نازل ہوا ہے، انقلاب لانے کے لیے نازل ہوا ہے، اور حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ بشیر اور نذیر، خبردار کرتے رہیں غلط کاری اور غلط روش کے انجام سے، اور بشارتیں دیتے رہیں ان لوگوں کو کہ جو حق کا راستہ اختیار کریں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت فراہم کی۔ یہی مضمون آیا سورۃ الطلاق میں، سورۃ الطارق میں، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قرآن قول فصل ہے، فیصلہ کن کلام بن کر آیا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی شاعر کا کوئی شعر ہے، کوئی قبول کیا تو اور نہ قبول کیا تو کیا، اگر کوئی قصیدہ خواں ہے اس کو داد دی، اس کی تعریف کی، اس پہ ڈونگرے برسائے یا نہیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ تو فیصلہ کن بن کر نازل ہوا ہے۔ جو اسے مانے گا اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے بشارتیں ہیں، اس کے لیے دنیا کے اندر بھی عزت ہوگی، وقار ہوگا، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے یہاں بھی ذلت ہے، خاری ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی عذاب۔ تو انہ لقول فصل وما هو بالہزل، ہزل گوئی کہتے ہیں ایسے ہی بے تکی باتیں کرتے رہنا جن کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا ہو۔ اس کے بعد بہت پھر دیکھیں یہاں بھی جو ربط آیا ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اے نبی آپ پریشان نہ ہو، یہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں کفار، آپ کے مخالفین، بظاہر ان کی طاقت بہت بڑی نظر آ رہی ہے۔ آپ ابتدائی دور میں سمجھیے کہ سورۃ الطارق جو ہے وہ تو ابتدائی دور کی صورت ہے، چھوٹی صورتوں میں سے ہے۔ اس وقت جو حالات تھے کوئی امکان نظر آتا تھا
کہ عرب میں انقلاب برپا ہو جائے گا؟ کوئی صورت نظر آتی تھی؟ مقابلے میں جو ہے قریش، جو جزیرہ نما عرب کی عظیم ترین قوت تھے، عسکری اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے پورے عرب کے امام تھے، مالیاتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بہت مستحکم، ان کی تجارت جو ہے وہ یمن سے شام تک پھیلی ہوئی، لہذا ان کے مقابلے میں کھڑے ہونا اور ان کے مقابلے میں ان کی تمام ساری جتنی بھی سازشیں ہوں، جتنی بھی ان کی پلاننگز ہوں، ان سب کو ناکام کر کے اور انقلاب برپا کر دینا، یہ کوئی آسان کام نظر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ فرمایا انہم یکیدون کیدن، اے نبی یہ چالیں چل رہے ہیں، یہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں، یہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے ہر امکانی تدبیر کے بارے میں غور کر رہے ہیں، پھر روئے عمل بو عمل را رہے ہیں، لیکن عقید و قیدا، میں بھی تو ایک چال چل رہا ہوں، میری چال جو ہے ظاہر بات ہے کہ میری چال سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور بالآخر جو ہے وہ میری ہی چال کامیاب ہوگی اور میرا ہی جو بھی تدبیر کا معاملہ ہے وہ پورا ہوگا۔ یہ میں نے آیات آپ کو کیا پڑھا، کس لیے آج سنائی؟ یہ قرآن فیصلہ کن کلام بن کر نازل ہوا۔ اب آپ سوچئے اس مضمون کو ایک حدیث میں کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اس کے راوی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کبار صحابہ میں سے بھی ہے، فقہائے صحابہ میں سے بھی ہے، اور یہ بہت کثیر الروایت صحابی نہیں ہے، بہت محتاط، کہیں رسول کے فرمان میں کہیں شوشے بر کا فرق نہ ہو جائے، اس اعتبار سے جو جتنے زیادہ محتاط تھے صحابہ میں سے اور جتنے زیادہ بڑے فقیہ تھے، اتنے ہی وہ روایت کے اعتبار سے زیادہ جو ہے ان کی تعداد کم رہتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہیں۔ اب وہ فرما رہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ہمارے ہاں جو حدیث کے مجموعے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ٹاپ پر لے، صحیحین، تو امام مسلم نے روایت کیا حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اب اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، بال عروج پر پہنچائے گا، ترقی دے گا اور رفعت عطا کرے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور اسی کے ذریعے سے، اسی کو رد کرنے کے باعث، اس کی طرف پشت کر لینے کے باعث، اس کو پیٹھ دکھانے کے باعث لوگ قوموں کو رسوا و برباد کر دے گا۔ گویا کہ وہی مضمون جو ان صورتوں میں آیا، انہ لقول فصل وما هو بالحق وبالحق انزلنا وبالحق نزل، اسی کو اس حدیث کے اندر جو ہے بہت سادہ الفاظ کے اندر بیان کر دیا گیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ ہے مقام و مرتبہ۔ عظمت قرآن پر تو میری ویسے بہت سی تقاریر ہے، میں ان آیات کو وہاں نہیں لایا کرتا، لیکن آج خاص مضمون کی وجہ سے میں نے یہ آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہے کہ قرآن نتیجہ خیز ہے، قرآن کامیاب ہو کر رہنے والی شے ہے، قرآن مغلوب ہونے والا نہیں ہے، قرآن سے یقیناً نتیجے برآمد ہوں گے، اس کا یقین کر لیا جائے۔